مورخہ 7 جون 2022 مطابق 6 ذی القعدہ 1443 ہجری کے اودنامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ بی جے پی نے بھلے ہی اپنے ترجمانوں نپور شرما اور نوین کمار جندل کو معطل کر دیا ہے، لیکن اہانت رسول کو لے کر عالمی سطح پر مودی حکومت کو لگاتار تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق اردن نے بھی بی جے پی کے 2 سابق لیڈروں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیے گئے متنازعہ بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب، ایران، قطر، کویت اور پاکستان سمیت درجن بھر ممالک اس سلسلے میں ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ کئی ممالک اس سلسلے میں ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے بھی اپنی برہمی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، کویت، بحرین اور دیگر عرب ممالک نے اپنے سپر اسٹورز میں بھارتی مصنوعات پر پابندی عائد کر دی ہے اور ہندوستان سے درآمد شدہ اشیاء استعمال نہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ 57 رکنی مسلم ممالک کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC نے بھی ہندوستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ OIC کے اس عمل پر ہندوستان نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ OIC کا تبصرہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ویدھان منڈل کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش ویدھان منڈل میں حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان باوقار ہم آہنگی کی شاندار تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے اراکین اسمبلی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں حکمراں جماعت اور اپوزیشن کی نظریات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دوران صدر جمہوریہ نے ملک کو سب سے زیادہ وزیر اعظم دینے والے اتر پردیش کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی اور اصول کی سیاست کے لیے مشہور وزیر اعظم لال بہادر شاستری سے لے کر چندر شیکھر تک اتر پردیش کی ہی دین ہے۔ انہوں نے ملک کی ترقی کے سفر میں پنڈت نہرو سے لے کر راجیو گاندھی اور اٹل بہاری واجپئی اور ریاست کے 4 رخی ترقی میں سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو اور مایاوتی کے کردار کو بھی یاد کیا۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر محترمہ مایاوتی نے بی جے پی ترجمان نپور شرما کو معطل کیے جانے پر کہا کہ ان کی معطلی یا نکالے جانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو سخت قوانین کے تحت جیل بھیجنا چاہیے۔ مایاوتی نے پیر کے روز اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ ملک میں سبھی مذاہب کا احترام ضروری ہے، کسی بھی مذہب کے لیے قابل اعتراض زبان کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ اس معاملے میں بی جے پی کو بھی اپنے لوگوں پر سختی سے شکنجہ کسنا چاہیے۔ صرف ان کو معطل کرنے اور نکالنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو سخت قوانین کے تحت جیل بھیجنا چاہیے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متنازعہ بیان دینے پر نپور شرما کو بی جے پی نے پارٹی سے بھلے ہی نکال دیا ہے، لیکن ملک میں بی جے پی کے خلاف سیاسی پارٹیوں کی ناراضگیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی بی جے پی پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کے ضدی رویے اور کٹر پالیسی نے ملک کی شبیہ کو دنیا میں خراب کیا ہے۔ راہل گاندھی نے اس تعلق سے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اندرونی طور پر تقسیم ہونے سے ہندوستان باہری طور پر کمزور ہو گیا ہے۔ بی جے پی کی شرمناک کٹر پسندی نے نہ صرف ہمیں الگ تھلگ کر دیا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی ہندوستان کی شبیہ کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 2 سال کے انتظار کے بعد ایک بار پھر حج کے لیے سفر کا آغاز ہو گیا۔ ہندوستان سے 377 عازمین حج کو لے کر پہلی پرواز سعودی عرب کے لیے پیر کے روز لکھنؤ سے روانہ ہوئی۔ 15 جون چلنے والی 13 پروازوں میں اتر پردیش سے حج 2022 کے لیے کل 7500 مسافروں کو بھیجا جائے گا، جن میں سے 4500 لکھنؤ سے روانہ ہوں گے۔ آج روانہ ہونے والے عازمین کو حج اوقاف کے وزیر مملکت دانش آزاد اور اتر پردیش حج کمیٹی کے چیئرمین محسن رضا نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر دانش آزاد نے کہا کہ اتر پردیش حکومت نے عازمین حج کے لیے ہر طرح کی سہولیات مہیا کرانے کے احکامات جاری کیے ہیں، جس کے بعد حکومت، انتظامیہ اور حج کمیٹی کے تمام اراکین کی مشترکہ کاوشوں سے حاجیوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے شرپسند عناصر کے ذریعے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی اہانت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سرکار سے تخریبی عناصر کے خلاف سخت قانونی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا نے سرزمین ایران سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ہر مذہب اور اس کی مقدس شخصیات کے احترام کا قائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی مذہب کے مقدسات کی اہانت کو خلاف شرع سمجھتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں میں رسول خدا اور دین اسلام کے خلاف جس طرح زہر پاشی کی گئی ہے، اس نے ملک کی فضا کو مقدر کیا ہے۔ یہ اسلامو فوبیا کی بدترین شکل ہے جو ملک کے بھائی چارے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ریاست میں شدید گرمی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سبھی ضلع مجسٹریٹوں کو پینے کے پانی کی سپلائی کو چست درست رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پینے کے پانی کی دستیابی کے پیش نظر لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ شہروں میں پینے
پینے کے پانی کی فراہمی مقررہ روسٹر کے مطابق کیا جائے، سبھی ہینڈ پمپوں کو فعال رکھا جائے، سینئر افسران علاقے کا دورہ کریں اور موقع پر پینے کے پانی کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیتے رہیں۔ وزیر اعلیٰ نے رضاکار تنظیموں سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کہیں بھی پینے کے پانی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے حکومت کی کوششوں کے ساتھ رضاکار تنظیموں کی شمولیت بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت کے مطابق نئے تالاب بھی کھودے جانے چاہیے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے آج ویرانگنا جھلکاری بائی مہیلا اسپتال حضرت گنج لکھنؤ کی تجدید شدہ پیتھولوجی کا افتتاح کیا۔ اس دوران میڈیکل ایجوکیشن اور میڈیکل ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے وزیر مملکت بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ڈپٹی چیف منسٹر برجیش پاٹھک نے کہا کہ ویل چیئر، اسٹریچر کی سہولت، مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے بیٹھنے کا مناسب انتظام اور ہسپتال میں پینے کے صاف پانی کے انتظام پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رنجنا کھرے نے اسپتال میں محدود وسائل کے ساتھ کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے پر تعریف کی اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر عمار رضوی قومی صدر آل انڈیا مائنارٹیز فورم فار ڈیموکریسی نے RSS کے چیف موہن راؤ مدھوکر راؤ بھاگوت کے ذریعے ناگپور میں RSS ٹریننگ کیمپ میں دیے گئے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موہن بھاگوت کے بیان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ان کا بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب کچھ طاقتیں ملک میں باہمی خیر سگالی و بھائی چارے کو بگاڑنے اور متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو بھاگوت کے بیان کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھاگوت سے گزارش کی ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ جس مثبت طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں اسی طرح سے اور بھی لوگ اس پر عمل کریں۔ مدرسہ شیخ العالم صابریہ چشتیہ حق پلازا ابرار نگر لکھنؤ اور ابرار نگر ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام محمد ثاقب عالم IAS کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام سوسائٹی صدر جمیل خان کی صدارت میں ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہر تعلیم MS فریدی نے کہا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ اپنی منزل کو ضرور پا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز احمد خان قومی ترجمان سماجوادی پارٹی نے کہا کہ ضرورت ہے کہ انڈین سول سروسز کے لیے ملکی سطح پر تحریک چلائی جائے کیونکہ یہ واحد امتحان ہے جس میں ناکام ہونے پر بھی فائدہ ہے۔ ثاقب عالم نے کہا کہ کسی بھی ہدف کو پانا مشکل نہیں، محنت اور لگن کے ساتھ منزل پر توجہ مرکوز رکھیں گے تو کامیابی از خود قدم چومتی ہے۔ اس مشکل امتحان میں محنت اور گھر والوں کے سپورٹ کے بغیر کامیابی حاصل کرنا سخت دشوار ہے۔ ثاقب عالم نے کامیابی کا سہرا انتھک محنت اور والدین کے سر باندھا۔ انہوں نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ 4 مرتبہ ناکامی کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور 5ویں مرتبہ پھر ایک بار کوشش کر کے آخرکار کامیابی حاصل کی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق نائجیریا کے ایک چرچ میں مذہبی اجتماع کے موقع پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 50 افراد مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق مسلح افراد نے نائجیریا کی جنوب مغربی ریاست کے ایک کیتھولک چرچ میں فائرنگ کے بعد دھماکے بھی کیے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی پولیس نے فائرنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نائجیریا کے صدر نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسلامی ملک مالدیپ میں پیر کی صبح پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرتے ہوئے شریف عمر نے زور دے کر کہا کہ BJP کی قومی ترجمان نپور شرما نے پیغمبر اسلام کے خلاف ایک متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ مالدیپ نے ایک اسلامی ملک کے طور پر پیغمبر اسلام کی توہین پر ایک لفظ بھی نہیں کہا جبکہ ہندوستانی مسلمانوں، رہنماؤں اور اسلامی ممالک کے شہریوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ مالدیپ کے پارلیمنٹ میں لائی گئی اس تجویز کی حمایت میں صرف 10 ووٹ پڑ سکے جبکہ تحریک کی منظوری کے لیے 23 ووٹ درکار تھے۔ قابل ذکر ہے کہ مالدیپ کی اپوزیشن جماعتیں جہاں اس معاملے پر بھارتی حکومت کو گھیر رہی ہیں وہیں ملک کی ابراہیم محمد صالح حکومت اس معاملے پر کسی بھی قسم کے رد عمل سے گریز کر رہی ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا نے اتوار کو اطلاع دی کہ مشرقی یوکرین میں ایک روسی جنرل پھر ہلاک ہو گیا۔ ٹیلی گرام ایپ پر سرکاری ٹی وی کے نمائندے الیگزینڈر سلاوودوکوف کی جانب سے شائع ہونے والی اس رپورٹ میں ڈونباس میں جنرل رومن کے قتل کی تصدیق کی گئی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ قتل کب ہوا۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع کی جانب سے ابھی تک کوئی تبصرہ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ روسی حکام نے گزشتہ اپریل میں انکشاف کیا تھا کہ اب تک 8 اہم فوجی جنرل مارے جا چکے ہیں۔ روس فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد کو ریاستی راز سمجھتا ہے اور اس نے 25 مارچ سے یوکرین میں اپنی تعداد کو اب تک اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے۔ روس نے پہلے یہ تسلیم کیا تھا کہ فوجی مہم کے آغاز سے اب تک 3511 روسی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کی بندرگاہ کے قریب ایک گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھنے کے واقعے میں اب تک 50 افراد ہلاک جبکہ 300 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ زخمی ہونے والے متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے جس کی وجہ سے اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ بنا ہوا ہے۔ آگ لگنے کے سبب کیمیکل سے بھرے کنٹینر کا پھٹنا ہے جس نے وہاں موجود آگ بجھانے والوں، صحافیوں اور دیگر افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر سروس کے سربراہ جنرل معین الدین نے صحافیوں کو بتایا کہ کنٹینر ڈپو میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ موجود تھی
کی انہوں نے کہا کہ اس کیمیکل کی موجودگی کی وجہ سے ہم اب تک آگ پر قابو نہیں پا سکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کے روز ایک ٹویٹ میں اس بات پر زور دیا کہ ایران مخالف قرارداد کے بانی اپنی دھمکیوں کے تمام نتائج کے خود ذمہ دار ہیں، اور اگر امریکہ اور 3 یورپی ممالک حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں تو ایک معاہدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جوزف بورل کے ساتھ پابندیاں ہٹانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA میں ایران مخالف قرارداد کے بانی دھمکی آویز طریقہ کار پر عمل کریں گے تو وہ تمام نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ